ارے سب کلیئر مت کہو یار، کیس ہو جاتے ہیں. ارے بھیا نام مت لو، ہم ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے. بس وہ لوگ جو ہیں ماحول خراب کرنے پہ تلے ہیں. ابے تو اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا، تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے، تو ایک پھونک مار، ممتا تو ویسی اڑ جائے گی، تو ویسی مکھ منتری بن جائے گا. یار تیرے اوپر تو سارے باباؤں کا سہارا ہے، تجھے چناؤ لڑنے کی اور کینڈیڈیٹ اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ملا مولوی ہے تو قاعدے سے رہے، تجھے یہاں اترنے کی کیا ضرورت؟ یہی تو لوگ اس کو کہتے ہیں یوگی، یوگی سے ہمارے یہاں. ابے تو سنیاسی ہے تو قاعدے سے رہے، تجھے کیا ضرورت تھی چناؤ لڑنے کی؟ تو مندر میں گھنٹا بجا. اب تو پاور اتنا دکھائے گا، جس کو 20 سال سے بچے نہ ہو ہمارے فلاں کے پاس آ جاؤ، بچے ہو جائیں گے. مسجدوں سے محروم ہمارے پاس آئیں، بچوں سے محروم ہمارے پاس آئیں، بیٹا بیٹی سے محروم ہمارے پاس آئیں، اور جو تیرے پاس آ رہا ہے ان کو بچے ہو رہے ہیں. جب تو اتنا پاورفل ہے تو ایک پھونک مار، اڑ جائے گا مودی بیچارہ، دیش کا پردھان منتری تو بن جائے گا. مار. ارے دنیا کو بے وقوف بنانا چھوڑ. یہاں سے 100 روپے مل رہے تھے، تیرا پیٹ 100 میں پل نہیں رہا تھا، دلی والے نے تجھے 1000 کا لالچ دے دیا، اس لیے تو ادھر کا خلاف ہو گیا. ہم کو بے وقوف بنا رہے ہو. مولوی جرجیس تمہاری رگوں میں دوڑنے والے خون سے واقف ہے. یہاں جن لوگوں کو بھیجا جا رہا، مجبوری ہے ان کی بھی یہاں آنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنا سا جملہ اعظم خاں بولتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے. ہم بچے ہیں، ہمیں بچایا ہی جا رہا ہے. وہ جانتے ہیں اگر ہم نے یہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتارے تو ہماری CBI جانچ ہو جائے گی، ہمارے کالج بند ہو جائیں گے، ہماری یونیورسٹی بند ہو جائیں گی، ہمارے میڈیکل کالج بند ہو جائیں گے. ان بیچاروں کی مجبوریاں ہیں یہاں اترنے کی. میرے بھائیوں، مجبوریاں ہیں ان کی یہاں اترنے کی. کیا کریں گے؟ کیا ہم کو چیک پھینکا جاتا ہے؟ چیک. مولانا صاحب ابھی ہم تو ہماری عقل ٹھکانے آ گئی. ہم نے کہا کس بات کا چیک دے رہے ہو؟ بھر لو جتنا پیسہ بھرنا ہو. کیا مطلب؟ کہ مودی کو جتنی گالی دینا ہو دے دو، اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا. ہم نے یہ دیکھو گالی دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کیس ہوا؟ بولے کیس ہونے ہی نہیں دوں گا میں تمہارے اوپر. یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے کیس نہیں ہونے دی. ارے بات، یہ حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں. اب ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا، اکھلیش کی حکومت جب تک رہی گھسنے نہیں دیا گیا، مایاوتی کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا. لیکن یوگی جی جیسے ہی آئے گھسنے دیا جا رہا ہے. انٹری ہو رہی ہے، آؤ آؤ جہاں چاہو وہاں بولو. سیکورٹی جیٹ پلس کی سیکورٹی دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہماری عقلوں میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا یہ سازشیں ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں کیا؟ لیکن تم سوچو کہ مولوی جرجیس نام لے گا، نام لینا گوارا نہیں کروں گا. تم تو عقل مند ہو، بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں، تم تو کچھ اور کھاتے ہو. عقل تو تمہاری چلنی چاہیے. تمہاری عقلوں میں گوبر کب سے بھر گیا ہے؟ سازشیں نہیں سمجھ پا رہے ہو، پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہو، منصوبے نہیں سمجھ پا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، ان سازشوں اور منصوبوں کو تمہیں سمجھنا ہوگا، باخبر ہونا پڑے گا. یاد رکھیے گا، پلاننگ بہت اونچی ہو رہی ہے. اور اگر یہاں سے آپ کی ممتا جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیا چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پاؤ گے. اپنا میٹ، حالات بہت خراب ہو جائیں گے. سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنے کی کوشش کا مطلب یہ کہ اتحاد اور یکجہتی آپ اپنے اندر لے لیجئے. ایک ہو جائیے ایک پلیٹ فارم پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم ووٹ دو، جس کو بھی تم ووٹ دینا چاہو، جہاں پر بھی تم جاؤ، ایک ساتھ جانا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ جاؤ، جہاں جانا ہے اتفاق کے ساتھ سب لوگ مل کے اسی جگہ جائیں. تمہارے ووٹ بٹنا نہیں چاہیے. تم بٹے حکومت بٹ جائے گی، تم بٹے تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی. تم کہیں جاؤ، ایک جگہ جاؤ. پردھان منتری تو تم بن نہیں سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو، یہ جرأت اپنے اندر پیدا کرو. مولانا جرجیس پردھان منتری نہیں بن سکتا، ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم نہیں بن سکتے پردھان منتری. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے بنا
सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तिफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद हो। बस इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा कर लो, मीटिंग कर लो चुनाव से पहले। और दूसरा रमज़ान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया तो ये छूटे हुए रोज़े हैं जो आप पर फ़र्ज़ थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ था और हज नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहलो अयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फ़र्ज़ था लेकिन वो गरीब था, वहाँ तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ ही नहीं था। तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे। तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाज़ा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। और जब कोई ख़तरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिल्व। ये तिल्व है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिल्व से बना है तिलावत। तुम कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और बाकी उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई।
ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا. واہ، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے. وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو. اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب. اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماتھے بات مارتا ہے. چور بھی بڑا عقل مند تھا. تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور چوتھی منزل پہ آئے. چوتھی کے بعد تیسری پہ آئیں گے. چوتھی کے بعد پھر وہ تیسری پہ آئے. جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی. اس کھڑکی کے اندر، روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے. کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے. اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں. اے بزرگوار، مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. یہ لیجئے، میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں. اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا. حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں. راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوں بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہن بہنوئی کے گھر جاتے، اے تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں. یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں. بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا. بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر. غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے. ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب
बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे। तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो वो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलते। कहा तुम कब आए, तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तो आपने कहा उमर। तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास ले गए। पूरा वाकया आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ देते, ईमान में इजाफा नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए हैं, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान जोर से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान वहीं से निकले। अभी पढ़ के आए नमाज, अल्लाह सुबह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सब पढ़ा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सब पढ़ के आए, सुन के आए, और जैसे ही मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकले, तो निकालना शुरू कर दिया धुआं। ये देखिए, ये हमारे ईमान में इजाफा हो रहा। कुरान सुन रहे तो हमारे ईमान में कमी हो रही है। अभी पढ़ाया मौलाना ने, क्या पढ़ाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब है जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले स्वाले की। अभी नमाज पढ़ के आया, अभी ये तिलावत सुन के आया, और यहाँ आने के बाद अमले स्वाले देखो कितना अच्छा। सूरह दुखान की तिलावत शुरू, और स्टाइल से ये हो रहा हमारे ईमान में। हजरत उमर तो नबी को मारने गए, और कुरान की एक आयत सुनी तो दिल की दुनिया पलट गई। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है? यानी हम मोमिन है भी कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? भाई अल्लाह के नबी आ गए, हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे।
ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں, یہاں ہندو کر رہے ہیں وہاں مسلمان. پوچھا اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا, آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں. میرے پیر صاحب, یہ پیر کا حال ہے. اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا, نبی ہوتے تو کیا ہوتا. اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے, پیروں کا بھی. اور ایک عورت تھی بیچاری, وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں, اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا. تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر. کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلا بچھا کر, جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ تھا پیر. اس کو چڑھ گئی, شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی, ڈرنک چڑھ گئی. تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں. تو جائے نماز بچھی تھی؟ ہاں. کھڑا تھا اس پر؟ ہاں. نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے, ترچھے ترچھے جا رہے تھے, پھر بھی کمی نکال دی. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے, آپ تو جنت میں. تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ. دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے. تڑا 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 برس رہی ہے اس پہ جھاڑو. اب وہ آنے لگا. اب وہ کہہ رہا ہے رک, بعد میں مان لینا کوئی آیا ہے, دروازے پہ کوئی آیا. اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا, پھر ذرا پھر ماروں. وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا. اے بھیا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار. کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا. ارے ادھر تو آؤ, کیوں آئے ہو بتاؤ تو. ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ. ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں, دودھ کی شہد کی نہریں 70 حوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں. یہاں تو ایک ہی حور سے پٹ رہے ہیں آپ, جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو. میں سوچا تھا خوشخبری سناؤں, یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا. تو پیر صاحب بھی بڑے چالاک تھے, کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا. کہا کھاک صحیح دیکھا؟ مار کھا رہا بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہوں, کہہ رہا جنت. ارے میرے بھائی بیوی کی جھاڑو کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو صبر کیا میں نے, اسی صبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے. مجھے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے, بیوی کی مار کھا کر صبر کیا اس پر جنت ملی مجھے. تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے. تم بھی بیوی کی مار کھایا کرو. اس نے کہا بھاگ, تیرا جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں. بھاگ, بیوی کی مار کھانے کے لیے بول رہا ہے. تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں ایسے. اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا. بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی سی پیری مریدی میں بولے ہیں, بہت بولے ہیں, کیونکہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ایک جگہ جائیے. میری تقریر کو توڑ مروڑ کے پیش مت کرنا. یہ چینلوں پہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں, کچھ چینلوں پہ نام آ رہا ہے نا, ہم اس کو چینل پہ دیکھ رہے ہیں, ہم رپورٹ کریں گے. ہماری تصویر مودی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے, یوگی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے. مولانا چرچیس نے دی یوگی کو گالی, یہ کیا ہے؟ ارے اس کی ہیڈنگ دیکھتا ہے آدمی میرے اوپر کیس ہو جاتا ہے. تمہارا تو چینل چل رہا ہے, ہم پھنس جاتے ہیں. تمہیں تو 50,000 روپے مل جاتا ہے, نوٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ توڑ مروڑ کے پیش مت کرو. ہیڈنگ بالکل صحیح بناؤ جس میں دیش کا پیار ہو, اس دیش سے محبت ہو. اس ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت مسلمانوں نے کی ہے. یہ دیش غیر مسلموں سے زیادہ ہمارا ہے. آج یہ چند مٹھی بھر لوگ جنہوں نے دیش کی کبھی سیوا نہیں کی ہے, جو لال قلعے پر اپنا آدمی بھیجتے ہوں اور اپنا آدمی بھیج کر اور ایک دوسرا جھنڈا لہرواتے ہوں, جو اتنا گر چکے ہوں,
جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پلوامہ میں اپنے سینکوں کو مروا سکتے ہو، میرے بھائیوں ان سے اس دیش کو بیچنے کی کون سی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ ٹرینیں بھی بیچیں گے، یہ اسٹیشنیں بھی بیچیں گے، یہ کسانوں کو بھی ماریں گے، یہ ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے، لیکن تم ہیڈنگیں صحیح دو۔ مولانا جرجیس نے دیا دیش کے ہت میں بیان، یہ دو آپ۔ مولانا جرجیس نے کی لوگوں سے بھارت سے محبت کرنے کی اپیل، یہ اس طریقے کی ہیڈنگ بناؤ آپ اور اپنے چینلوں پہ ڈالو، اپنے چینل کو چلانے کے چکر میں یوگی اور مودی کے ساتھ بنا کے مولانا لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ تم تو مل گئے 20,000، ہمارا تو چلا گیا 25 لاکھ روپیہ۔ نیچے آتا ہی نہیں کوئی آدمی، کہتا مولانا جرجیس، ہاں ارے یہ تو بہت بڑا دھرم گرو ہے، ہم اتنا لیں گے ہی نہیں، اتنا لیں گے۔ یہ حالت ہو رہی ہے آج۔ کم سے کم دوسروں کا بھی خیال رکھو، دوسروں کا۔ اسی کلیا چک پر، یہی پر میں تقریر کیا تھا میں نے آپ کے 26 جنوری کو، پچھلی مرتبہ بیان یہاں دے رہا ہوں میں۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ اور کیس کہاں ہوتا ہے؟ اٹاوا میں، میرے شہر میں، میرے ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ بھیا بولا تو میں بولا ہوں، لیکن بولا تو مالدہ میں تھا، وہاں کے لوگوں کو اعتراض نہیں، تمہیں کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اب پولیس انویٹیشن میں لگی ہوئی ہے، اب وہ بھی کہہ رہی ہے میں لکھ دوں گا، یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہے ہی نہیں، لکھ کیا دوں گا، لکھو۔ کہنے لگے بغیر گرو دکشنا لیے ہوئے تھوڑی لکھوں گا۔ یہ بھارت ہمارا پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے، جہاں رشوت کو بھی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھارت پہلا ایسا ملک ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ آئے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتل، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ آئے عمر سنو، اور آئے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے، آئے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، آئے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدن قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا؟ اے ابو بکر، آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجدوں سے سنو، مولویوں سے سنو، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں 2 گھنٹے کے چکر میں پتہ نہیں میری گھڑی بند ہو گئی تھی، کیا ہوا، 2.5 گھنٹہ بول گیا تھا۔
पता ही नहीं चला था टाइम। मेरे भाइयों, परसों 2 प्रोग्राम किए थे, कल एक किया था और आज भी 2 ही हो गए हैं, जुमे का खुतबा जोड़कर। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 2 है। मैं भी इंसान हूँ, कोई जनरेटर तो हूँ नहीं कि जितना चाहो उतना जलाओ। और कल भी मेरा प्रोग्राम है महलदार पाड़ा में सीलमपुर, परसों गाजोल और फिर 8 तारीख को मिदनीपुर। तो आप ही के बंगाल में रहमो करम चल रहा है मेरे भाइयों। तो बस इतना काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं। अब लाइब्रेरी के बारे में तो हमने बता दिया। लाइब्रेरियाँ ये इंसान के लिए रूह का काम करती हैं मेरे भाइयों। इसका ताउन करिए, लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी अच्छी किताबें इसमें रखिए। किताबें जब आप मंगाओ तो हमसे ज़रूर मशवरा कर लेना, हम कुछ किताबें आपको ऐसी बताएंगे इंशाअल्लाह जिससे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को भी और चलाने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हौसला दे और लाइब्रेरी को दिन दूनी रात चौगुनी तरह